اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں 5 وقتہ نمازوں کو باجماعت ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہدایت بہت بڑی دولت ہے، اس عنوان سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بندہ دن میں اہدنا الصراط المستقیم تقریباً 17 مرتبہ فرض نمازوں میں پڑھتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ لفظ کتنے مرتبہ پڑھتا ہے؟ فرض نمازوں میں آپ دیکھیں گے 17 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری نفل عبادتوں میں فلاں نمازوں میں کتنے مرتبہ ہم پڑھتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کا کہا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ اے اللہ جن پر تو نے نبیوں کو چلایا، صدیقین کو چلایا، شہداء اور صالحین کو چلایا، ایسے راستے پر ہمیں چلا۔ اور بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پر بھی نہ چلا اور کرسچنوں کے راستے پر بھی نہ چلا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں مومن کے لیے دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے، اور یہ ہدایت کی دولت اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انہی ہدایت کے دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے اللہ کے نبی، آپ دنیا میں جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ معزز حاضرین، ایمان کی دولت، سیدھے راہ کی طرف دولت لوٹنے کی، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں گرمی کے دن ہیں، پیاس لگتی ہے تو کتنا تڑپ جاتے ہیں۔ ہدایت بھی ایک بہت بڑی دولت ہے، سمجھیے ایک پیاس ہے یہ، اس کے لیے اس کو پانے کے لیے بھی ہمیں مکمل طور پر تڑپنا چاہیے۔ اور اب جانتے دنیا میں کوئی بھی چیز اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ ہدایت کی دولت کو ہدایت کی دولت کی اگر اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ابلیس کو دیکھو، اللہ کی ہدایت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی نظر سے گر کر جو ہے دوزخی ہو گیا۔ ہدایت کی اس قیمت کو پانا چاہتے ہیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھو۔ نوح علیہ السلام کون تھے؟ ایک بڑے پیغمبر، اولو العزم پیغمبر۔ جب وہ ان کا بیٹا ڈوبنے لگا تو انہوں نے کہا یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ لیکن وہ کیا بولا؟ میں اگر پانی آیا تو طوفان آیا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو بچاتا ہے اسی کو بچا سکتا ہے، لہٰذا باپ بیٹے کے درمیان میں موج حائل ہوئی، بیٹا باپ کے سامنے جو ہے مکمل طور پر ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہو کر اپنی قوم میں 950 سال رہ کر بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہدایت کی اس دولت کو پانا چاہتے ہو تو کبھی نوح کے بیوی کی اللہ مثال دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ لوط کی بیوی کی مثال۔ دونوں نبی رہ کر اپنی بیویوں کو ہدایت نہیں دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ سورہ تحریم میں کرتے ہوئے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال دی، جو 2 نیک بندوں کی بیویاں تھیں مگر دونوں جہنم نصیب ہو گئیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ہدایت کی دولت کو دیکھنا چاہتے ہو تو فرعون کو دیکھو، جب وہ ڈوبنے لگا جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے۔ غور سے سنیے پوائنٹ یہ، جب ڈوبنے لگا فرعون وہاں جبرائیل آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل جب فرعون ڈوب کر مر رہا تھا تم کیوں وہاں آئے؟ تو کیا کہتے ہیں جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس کے منہ میں مٹی گھسیڑ رہا تھا کہیں اللہ کی رحمت غالب آ کر وہ توبہ نہ کر لے۔ دیکھو یہ ہوتی ہے ہدایت کی نعمت۔ اگر ہدایت کی اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو ابو طالب کے برے انجام کو دیکھو۔ ابو طالب کون؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہیں، بیچ میں ان کے چچا مرض الموت میں مبتلا ہیں ابو طالب، جنہوں نے آپ کا کئی سال تک ساتھ دیا تھا۔ ابو طالب مرض الموت میں ہیں، اس بیماری میں ان کو دنیا سے جانا تھا۔ ایک طرف کھڑے ہو کر ہدایت کے حریص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کتنی فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، قیامت کے دن میں تم اسی کلمے کے ذریعے تمہاری سفارش کروں گا۔ ایک طرف اللہ کے نبی اپنے چچا کو جہنم کی آگ سے بچانے اور ان کو ہدایت یافتہ بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف ابو جہل کھڑا ہے، عبداللہ ابن ابی امیہ کھڑا ہے، دونوں کیا بولتے؟ ایک طرف اللہ کے نبی ان کو ہدایت کی طرف دعوت دیتے، اس طرف سے بولتا ابو جہل بھی اور ساتھ میں کھڑے ہونے والا اے ابو طالب عبد المطلب کے دین سے پھیرتے ہو کیا؟ لہذا کیا تھا عبد المطلب کا دین؟ ابو طالب کا دین کیا تھا؟ 360 بتوں کا دین تھا۔ ایک طرف اللہ کے نبی ہدایت کے حریص ہو کر اپنے چچا کو بچانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ 360 بتوں کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ہدایت نہیں دی، اگر دنیا میں ہدایت دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت دے سکتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 360 بتوں کا جو دین تھا اسی پر ابو طالب کا خاتمہ ہوا۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لولا انی انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ سب سے جہنم میں ہلکا عذاب ابو طالب کو دے گا۔ وہ کیا عذاب ہوگا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو دماغ کھولے گا۔ اللہ اکبر! اسے معلوم ہو، دیکھو ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جاتے، ابو طالب بھی ماشاءاللہ بچ جاتے۔ اگر ہدایت کی نعمت کا صحیح احساس، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، اگر ہدایت کی صحیح نعمت کا احساس کرنا چاہتے ہو، آپ تو دیکھتے ہیں اس دنیا میں کتنے غیر مسلم کے جنازے جاتے ہیں، کتنے لوگوں کی موت کفر پر ہوتی ہے، شرک پر ہوتی ہے۔ غیر مسلم کے جنازے پر گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کی نعمت سے جو مالا مال فرمایا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی بن کر نہ آتے تو ہم ہدایت پر نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں آپ کس دین کے ہوتے اور میں کس دین کا ہوتا۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تم آتی جاتی ہر سانس میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں پڑھتے ہیں درود اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے بچایا۔ اس احسان کو، اس احساس میں ہم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں، کبھی درود ابراہیم کا بھی مکمل طور پر اہتمام کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، آج دنیا پیسے کی طرف بھاگ رہی ہے، یہ بات یاد رکھو آپ، دنیا کے سارے لوگوں کو پیسہ ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے 2 پلڑے آتے نا، دنیا کی پوری دولت ایک پلڑے میں رکھو آپ، لیکن دنیا کی ایک ہدایت یافتہ انسان کی ہدایت کو ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کی ایک ہدایت یافتہ انسان کی ہدایت دنیا کے سارے مال پر بھاری ہے۔ حقیقت میں یہی ہے، یاد رکھو، یہ دنیا کی دولت ہے نا، یہ جو دولت آتی ہے، یہ دولت ہمیں زندگی میں کام آتی ہے، مگر یہ دولت کب تک ہے؟ قبر تک آئے گی، لیکن قبر سے پہلے جیسے انسان لوٹے گا اس کا مال بھی لوٹ جائے گا، اگر اس کے ساتھ رہے گا تو اس کا عمل رہے گا۔ دیکھو آج کے مادہ پرستانہ دور میں ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، یاد رکھو پیسہ بہت سب کچھ نہیں، ایمان کی دولت، ہدایت کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ قارون کو آپ لوگ جانتے نا، اشارے میں بات کرتے ہیں، قارون کو آپ لوگ جانتے نا، اللہ تعالیٰ کتنا مال دیا تھا، یہ موسیٰ کے قوم کا ایک فرد تھا، انہیں کیا بولا؟ میں کمایا سو یہ ایسے بولا۔ اور جب وہ اچھے کپڑے پہن کر نکلتا تو 2 قسم کے لوگ اس کو دیکھتے، ایک مال کی محبت رکھنے والے کیا بولتے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ دنیا میں قارون کو جتنا مال دیا ہم نہ بھی دیا اللہ، یہ سوچنے والے یہ الگ، یہ دنیا دار، ایسے لوگ دنیا میں بہت ہیں۔ لیکن
قارون کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان کی دولت، عمل صالح کی دولت دی، ان لوگوں نے کیا کہا؟ دیکھو کہا ویلکم، افسوس ہے، تباہی اور بربادی ہے تمہارے اوپر۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا کو سب کو سمجھ لینا اور مال کو سب کو سمجھ لینا یہ انسان کے لیے ہدایت کی، انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ سب سے بڑی چیز تو ایمان کی دولت ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم دیتا ہے، جو ایمان دیتا ہے، آخرت میں ثواب دیتا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو مکمل طور پر نصیب ہوتی ہے۔ معزز حاضرین، آج دنیا مال کے فتنے میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثواب سے مکمل طور پر محروم ہو رہی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 8 ہجری شوال کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں گئے، آپ کو مال ملا تو آپ کیا کرتے؟ مال صحابہ کو بھی دیتے تھے مال، لیکن ایک مرتبہ کیا اسلام کی طرف مائل ہونے والے نئے مسلمانوں کو آپ نے مال دیا۔ انصار کو غصہ گیا۔ انصار جانتے نا کون ہیں؟ یہ مدینے میں رہنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو کیا بولے انصار، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے وقت تلواریں یاد آتی ہیں، مال کا وقت آئے تو اللہ کے نبی دوسروں کو مال دیتے ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا انصار کو ہدایت کی دولت ایک معمولی دولت سمجھ گئے ہیں، مال کو سب کچھ سمجھ گئے ہیں، مال کی محبت آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصار میرے اوپر غصہ ہوئے، بڑی بڑی داڑھی والے بزرگ صحابہ تھے، آپ نے فرمایا الگ جمع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے انصار کی جماعت، تم میرے اوپر غصہ ہوئے، میں نے مال تم کو نہیں دیا، تم میرے اوپر غصہ ہوئے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا دیکھو اے انصار کی جماعت، تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے تم کو ہدایت دی۔ یہاں دیکھو مال کی دولت سب سے بڑی دولت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے بعثت کے نتیجے میں جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے وہ بہت بڑی دولت ملی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے کہ آپ نے فرمایا تم لڑتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور میرے بعثت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، اللہ نے تم کو ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے انصار کی جماعت ذرا سمجھو، میں نے جن کو مال دیا ہے نا، میں ان کو بہت کچھ مال دوں گا، لیکن کیا تم اس سے راضی نہیں ہوتے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کر چلے جاؤ؟ جب یہ جملہ کہا تو سارے انصار نے کہا اللہ اور اس کے رسول جو ہمیں بتاتے ہیں ہمیں مکمل طور پر اس سے راضی ہے۔ دیکھو ایمان کی دولت کو پایا ابو بکر نے، ہدایت کی دولت کو پایا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور دیکھو آخری زمانے میں جو صحابہ ایمان لائے ان کو دیکھو ہدایت کی دولت کیسے پائے۔ پورے جنگوں میں کفار و مشرکین کی طرف سے نیابت کرنے والے، سرداری کرنے والے ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کی بیوی ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کرتی ہے، ہدایت کی دولت پا لیتی ہے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے مکمل طور پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آتی ہے۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے دنیا کے اکثر لوگ ہدایت پا جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو روکنے کے لیے رات دن گرمی سردی اپنی طبیعت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ دنیا میں ہدایت کس کس کو ملتی ہے؟ سب سے بڑی ہدایت توحید کی ہدایت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت کی ہدایت، سنت کی ہدایت، صحابہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت۔ اور یاد رکھو صحابہ کا راستہ کیوں اپنانا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اور یاد رکھو ہدایت کی یہ دولت بندے کو ماں کے پیٹ سے نکل کر قبر میں جانے تک بندہ اس کو جو ہے مکمل طور پر اس کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ بتائیے بچہ بھی ہدایت کا طالب ہوتا ہے، اور عورت بھی ہدایت کی جو ہے طالب ہوتی ہے، بوڑھا بھی، بچہ بھی، کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک بندے کو ہدایت کی مکمل طور پر توفیق ملتی ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو جب انبیاء علیہم السلام کو ہدایت کی دولت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کیا۔ حضرت شعیب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، جب سلیمان اور داؤد کو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنایا تو کیا کہنے لگے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جب علم کی ہدایت ملی تو کہنے لگے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ معزز حاضرین، اہدنا الصراط المستقیم نماز میں جب بھی پڑھتے ذرا شعور سے پڑھو، احساس سے پڑھو۔ ہم نماز میں آج اہدنا الصراط المستقیم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ہدایت سے ہمارے زندگیاں خالی ہیں۔ اور دیکھو وہ دعا جس کو ہم دعائے قنوت کہتے ہیں اس میں پڑھتے، اس کا پہلا جملہ اللہم اہدنی فی من ہدیت، دیکھو شروع ہوتا ہے اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں میں سے بنا دے جن کو دنیا میں تو نے ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اور ہدایت یہ کسی دکان میں نہیں ملتی، باپ دادا سے نہیں ملتی، ہدایت کس سے ملتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہدایت۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدینی اہدکم، کہا اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو جس کو میں نے ہدایت کی دولت دی ہے، میرے سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اور ماہ رمضان آ رہا ہے اب چند دنوں کے بعد، اس میں روزہ رکھنے، تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، قرآن پڑھنے، تراویح پڑھنے، اگر ان تمام کی ہدایت ملتی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ انشاءاللہ ایک 5 منٹ میں اپنے درس کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، ذرا توجہ سے پڑھو، کیا بول رہے ہیں سمجھ کے پڑھو، پہلی بات۔ اسی طریقے سے وہ اللہم اہدنی فی من ہدیت جو پڑھتے اس پر بھی توجہ دو۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کے لیے نبیوں کا، رسولوں کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا۔ آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کا قرآن میں تذکرہ ہوا، نبیوں کے راستے پر چلو جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہا یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں، اگر تم نبیوں کے راستوں پر چلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں ہدایت پانے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو۔ آج ہم قرآن ویسے پڑھ رہے ہیں جیسے غیر مسلم بائبل پڑھتا ہے، گیتا پڑھتا ہے، نہیں، یہ کتاب ہدایت، یہ بھٹکے ہوئے دلوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف جو ہے کھینچ کر لے جانے والی کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس کہا، کبھی ھدی للمتقین کہا، کبھی اللہ نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وھدی، یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ کتاب صرف مطلب جو ہے اس کو الماری میں رکھ لینا، جزدان میں لپیٹنا، اس میں قسم کھانا اس کے لیے نہیں آئی، یہ دستور حیات ہے ہمارا۔ اس کے روشنی میں زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکو گے، اللہ کی قربت بھی تمہیں مکمل طور پر حاصل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہدایت کی دولت کو پانا چاہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو۔ نبی کی سنت چھوٹی نہیں بڑی نہیں، آپ نے جو طریقہ چھوڑا اس پر مکمل طور پر عمل کرو۔ اور اسی طریقے سے نبی کی سیرت، آج ہمارے نوجوانوں کو اگر آپ پوچھیں گے پوری چیز بولتے لیکن نبی کی سیرت کیا نہیں جانتے، لہذا ہم سمجھتا ہوں ہر ہفتے اس مسجد میں درس ہوتا ہے سیرت کا، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس درس میں بیٹھو اور مکمل طور پر ہدایت پاؤ۔ اور اسی طریقے سے علمی مجلس میں بیٹھنا، کیسا یہ مجلس ہے، درس قرآن کی، درس حدیث ہے۔ آج ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کے لیے وقت نہیں، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نہیں۔ اگر آپ کہیں پارکوں میں چلے جاؤ تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایگزیبیشن میں سب لوگ جاتے، لیکن اگر نہیں آتے تو مسجدوں کو نہیں آتے۔ دیکھو ہم ایک اسی حیدرآباد کا واقعہ سناتے ہیں، ایک گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، بہت اہم ہے، ایک گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ایک مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل کیوں ہوتا بولے تو اس مسجد میں پانی رکھا ہوا ہے، مسئلہ میں ہے، گمراہ فرقے کا ایک انسان ایک اہل حدیث مسجد میں جاتا ہے، اس مسجد میں جا کر پانی پینے کے لیے بیٹھتا ہے، پانی پینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہاں ایک عالم دین تقریر کرتے رہتے ہیں، دیکھیے ماشاءاللہ تقریر کرتے رہتے ہیں، وہ تقریر ماشاءاللہ وہ آدمی کے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک معمولی
معمولی سی درس یا کسی بھی عالم دین کی کوئی بھی بات انسان کو مکمل طور پر سدھار سکتی ہے۔ لہذا ہم آپ کو بتاتے ہیں خطبہ جو ہوتا ہے غور سے سنو۔ یہ ہمارے پاس یہ ہے چیخنے والے کو زیادہ پسند کرنا نہیں، ہر ایک عالم کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بولنے کی صلاحیت دی ہے عمل کی نیت سے سنو آپ، خالی چیخنے والے چلانے والوں کے پیچھے مت بھاگو۔ یہ خطبہ یہ جو ہے مالداروں کا دسترخوان نہیں ہے کہ مزہ لے کر اٹھ جاؤ، ویسا نہیں ہے، یہ عمل کے لیے سننا چاہیے۔ لہذا خطبہ ہوتا ہے، ہفتہ واری درس ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کی کوئی بات ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے نہیں بول سکتے، اور اسی طریقے سے ہمیں توبہ بھی کرنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے نوجوان نسل لڑکوں کی، لڑکیوں کی، بچوں کی کیوں بگڑ رہی ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ تعلق، ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ خصوصاً مسجد کے امام سے، علماء سے تعلق رکھو۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ بولتے آدمی عالم کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ آدھا عالم بن جاتا ہے، لہذا نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اسی طریقے سے ایک مجلس ہے، سارے لوگ نیک ہیں، اس میں ایک آدمی برا ہے، پورے لوگ نیک ہیں، ایک آدمی برا ہے، وہ نیک آدمی جو برا آدمی جو بیٹھا ہے نا اس میں، وہ نیک لوگوں کی صحبت سے مکمل طور پر وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا جو اپنے آپ کو توحید سے بچائیں، توحید کی حفاظت کے لیے اور کرسچینٹی سے بچانے کے لیے غار میں جا کر سوئے تھے۔ کتنے سال؟ 309 سال سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ 7 نوجوان اللہ پہ ایمان رکھنے والے اپنے توحید کی حفاظت کرنے کے لیے غار میں گئے تھے نا، ہم نے ان کی حفاظت کی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ علماء کیا بولتے؟ 7 نوجوان تھے، وہ 7 نوجوانوں کا اثر ان کے ساتھ رہنے والے کتے پر بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نیک لوگوں سے دوستی کرنے سے، علماء سے ملنے جلنے سے ہم مکمل طور پر ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پانے کے لیے دعائیں کرنا۔ کتنی دعائیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تیرے سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے اور میرے اندر پائے جانے والے غلطیوں کو دور فرما دے۔ اور یہ دعا بھی آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى لَنَا، اے اللہ ہدایت دے، ہدایت کو تو میرے لیے آسان کر۔ آپ جب سجدے میں جاتے نا، جب آپ اللہ کے قریب ہوتے نا، آپ پریشان رہتے ہیں، اپنے بچوں سے بیوی سے بات نہیں مانتے، سجدے میں اللہ کے قریب ہو، نفل میں فرض میں کبھی بھی اللہ سے دعا کرو وَاهْدِنَا وَيَسِّرِ الْهُدَى لَنَا۔ اور اسی طریقے سے اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں خانقاہوں میں، قبرستانوں میں ادھر ادھر جا کے جو ہے پڑے رہتے ہیں۔ مساجد سے آپ تعلق کتنے لوگوں کا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہر محلے میں جو مسجد ہے اس محلے میں رہنے والے لوگ نماز پڑھنا شروع کیے تو مسجدہ بننا پڑے گا امت کو۔ آج وہ حال ہے، لیکن مسجدیں پوری خالی ہیں۔ جمعہ کے دن بھی کب آتے؟ خطبہ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے آتے۔ مساجد سے تعلق رکھو، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مساجد سے ہدایت کو جوڑ کر رکھا، جیسا کہ اللہ نے کیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، یہ کعبۃ اللہ ہدایت کا مرکز ہے۔ ہر مسجد کو ہدایت کا مرکز ہونا چاہیے۔ یہاں بگڑے نوجوانوں کی اصلاح ہوتی ہے، لڑکیوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں جو لوگ بگڑتے ہیں ان کو ہدایت کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ توبہ میں کہا مسجدوں کو جو لوگ آباد کرتے ہیں وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ جو آدمی نماز پڑھا سمجھ جاؤ وہ نمازی نہیں، وہ ہدایت یافتہ انسان ہے۔ جو لوگ مساجد سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے وہ ہدایت یافتہ نہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ آخری بات آج کے درس کی، ہدایت کو پانے کے لیے جہاں ہم ہدایت پر رہیں وہیں دوسروں کی ہدایت کے لیے بھی ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس کے لیے دعا فرمائی تھی اللہم اہدی دوسا وأتی بہم، اے اللہ دوس قبیلے کے لوگوں کو ہدایت دیا اور ان کو میرے پاس لے کر آ۔ اللہ کی نبی دعا فرمائی نا، اور یہ قبیلہ طائف میں رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے دیکھو، یہی دوس کے قبیلے کے رہنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7 ہجری میں خیبر کے موقع پر ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ
اور سے سنیے بات یہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آنا کر اچانک رونا شروع کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ تو کیا کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ ابھی میری ماں سے میری ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر پہلے میری ماں نے میرے سامنے آپ کو گالیاں دی، آپ کے خلاف کہا، مجھے آپ کے خلاف سننا پسند نہیں ہے، میرا دامن 5000 حدیثوں سے بھرا ہوا ہے، میری ماں جہنم میں چلی جائے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور کیا کہا اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ ذرا میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجیے نا۔ اور دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہی ہدایت دے دے تو۔ اتنا ہی ہوا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، میں نکلا جا کر اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، میں نے گھر کا دروازہ مارا تو میری ماں اسلام لانے کے بعد نہا کر حمام سے نکل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ یا علماء کیا بولتے، ابو ہریرہ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی کی دعا ابو ہریرہ کے گھر کو پہنچ گئی۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، ہدایت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی ماں کو بھی ہدایت دی۔ اور اسی طریقے سے دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہیں۔ یہ معاویہ بڑی بہترین شخصیت ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین خلیفہ ابو بکر، دنیا میں سب سے بہترین بادشاہ معاویہ۔ شیعہ نے معاویہ کو گالی دے دے کر جو ہے بدنام کیا ان کو، یہی وہ معاویہ ہیں جو ماشاءاللہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی برادر اور صالح اور کاتبین وحی میں سے، اور سب سے بہترین بادشاہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا دی، کیا کہا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، کہا اے اللہ تو اس کو ہدایت یافتہ بنا دے، کس کو، معاویہ کو، اور ہدایت یافتہ بنا کر ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ ماشاءاللہ معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا میں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ایک ہیں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بھی میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا ہوں نا میرا دل مارنے لگتا ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر سے کہا جریر ذرا کپڑے ہٹاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ جریر بن عبداللہ البجلی کے سینے پر رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کو ثابت قدم رکھ، اس کو ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے مکمل طور پر لوگوں کو ہدایت دے۔ بہرحال موضوع بڑا اچھا ہے اور یہ معاشرے کے ہر طبقے کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو تو ہم دنیا میں جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے، قبر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ میں تو کہتا ہوں یہ ہم دن میں کتنے مرتبہ کھاتے پیتے ہیں اس سے زیادہ ہم کو ہدایت کی فکر کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق کو مانگنا چاہیے۔ اگر ہدایت کی دولت کسی کو مل گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل طور پر دعائیں کر۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے انسان پوری زندگی نیک رہتا لیکن مرنے سے 5 منٹ پہلے کیا تو بھی گندہ کام کر کو جہنم کا مستحق ہو جاتا انہیں، اللہ کی نبی نے ایسے فرمایا۔ لہذا صبح و شامی دعا کرو، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبی علی طاعتک۔ ہم یہیں اپنے درس کو ختم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا فرمائے اور جن کو بھی ہدایت ملی ہے اس ہدایت پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے راستے پر، رسولوں کے راستے پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام، اسلاف اعظام کے راستے پر چلتے ہوئے ہدایت یافتہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس امت میں جتنے لوگ گمراہ ہیں ان سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس ملک ہندوستان میں تیرے جتنے بھی برادران وطن ہیں، بندے ہیں، اے اللہ سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ثبات قدمی عطا فرما، قبر میں بھی سوالات کے وقت بھی ثبات قدمی عطا فرما، اور قیامت کے دن بھی ہمیں مکمل طور پر ثبات قدمی عطا فرما، اور خصوصاً پل صراط پر سے گزرتے ہوئے بھی اللہ تعالی ہمیں ثبات قدمی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔